زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پیغام افطار۔ عشرہ رحمت میں پیغام ہوگا حسن اخلاق کا، عشرہ مغفرت میں پیغام ہوگا حسن اعمال کا، اور عشرہ نجات میں پیغام ہوگا حسن احوال کا۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پیغام افطار صرف رمضان ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام افطار منہاج کے ساتھ پروگرام لے کر محمد شاہد بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسن احوال کے حوالے سے یہ عشرہ انشاءاللہ مختلف موضوعات کا فلیور لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے، اور حسن احوال کا سفر چونکہ غفلت سے بیداری اور محاسبہ نفس سے شروع ہوتا ہے، اس لیے آج کا ٹاپک غفلت سے بیداری اور محاسبہ نفس ہے، جس پر انشاءاللہ تعالی ہم علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ غفلت کیا ہے، اس سے بیداری کیسے ممکن ہے، اور غفلت کے نقصانات کیا ہیں، اور بیداری ہماری زندگی میں کتنی ضروری ہے، اور محاسبہ نفس کتنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں دبئی سے جوائن کریں گے ہمارے بہت ہی سینئر اسکالر شیخ نثار احمد سلیمانی، جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور سوشیالوجسٹ بھی ہیں، اور آج کے پروگرام کی ابتدا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز شخصیت محترم علامہ محمد عدیل قاسمی صاحب۔ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی حضور الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر احسان ہے۔ آپ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں پورے UK میں، یورپ میں بکھیر رہے ہیں۔ ہر رات آپ ماشاءاللہ اس عظیم مشن میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ ہمیں بھی ان خوشبوؤں میں سے چند حلے جو ہیں وہ عطا فرمائیے تلاوت کلام پاک سے، اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بہت شکریہ علامہ شاہد بابر صاحب، مجھے آج کی اس نظم کا میں شامل کرنے کے لیے۔ میں بالکل تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔
تمام ناظرین مل کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا تصور جما کے درود السلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اور آپ نے ذکر کیا کہ آقا کی نعت کی محافل سجا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آقا کی نظروں میں آنا چاہتے ہیں، کل پریشانیوں سے جو قیامت کے دن کی پریشانیاں ہیں اس سے بچنا چاہتے ہیں. شاعر ہیں خالد محمود صاحب اور لکھتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرا ہر سہارا گلے لگائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اور حاصل کلام شعر ہے وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی اور سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی اور سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. ان کو آتا نہیں زوال کبھی ان کو آتا نہیں زوال کبھی قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں. روک ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اور مقطع پیش خدمت ہے ذکر سرکار کے اجالوں کی
بے نہایت ہے رفعت خالد، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور ایسے ہی آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محظوظ فرماتے رہیں۔ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی آج کے پروگرام میں بریک کے بعد ہمیں پاکستان کی ایک بہت خوبصورت آواز جسے الحاج محمد افضل نوشاہی کہتے ہیں، جو کہ حسان منہاج ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے اور انشاءاللہ تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منفرد انداز میں پیش فرمائیں گے۔ محترم الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے غفلت سے بیداری اور محاسبہ نفس۔ ہم کبھی تھوڑا وقت نکال کر خلوت میں بیٹھیں اور من میں ڈوب کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہمارا شمار غافل لوگوں میں ہوتا ہے یا بیدار لوگوں میں ہوتا ہے؟ تو ہمیں اپنے من سے اور اپنے اندر سے یہ جواب ملے گا، ہم سب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور غفلت کی اس نیند کو اصل میں روحانی موت کہا جاتا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے ہماری اصل زندگی جو اینڈ لیس ہے اور ایور لاسٹنگ ہے، وہ ہماری نزلوں سے اوجھل ہو چکی ہے، اور حقیقت میں جب موت آئے گی تو اس وقت بیداری کی آنکھ کھلے گی اور موت ہمیں بیدار کرے گی اس دنیا میں جہاں ہمیں غفلت کی وجہ سے اصل نفع و نقصان کی سمجھ نہیں آ رہی، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں اور ہم اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔ یہ سب غفلت کا نتیجہ ہے، اور موت غفلت کے ان سارے پردوں کو ہٹا دے گی، اور جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے وہ جو آج ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ نظر آ جائے گا، مگر موت کے بعد سب کچھ نظر آنے کے بعد ماننا کسی نفع کا باعث نہیں ہوگا۔ اس وقت کی بیداری ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، سود مند نہیں ہوگی۔ فائدہ مند بیداری وہی ہے جو ہمیں مرنے سے پہلے نصیب ہو جائے۔ ناظرین، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بیداری کی علامات کیا ہیں جس سے پتہ چلے کہ ہم میں سے کون بیدار ہے اور کون خواب غفلت میں ہے، اس کے لیے سادہ سا اصول اور پیمانہ یہ ہے کہ ہم دنیا و آخرت دونوں کو اپنی زندگی میں موازنہ کریں، ان کی ترجیحات کو دیکھیں۔ ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ ہماری آخرت دنیا کی صرف تابع نہیں ہو گئی، بلکہ دنیا ہماری حکمران ہے، نفس ہمارا حکمران ہے، شیطان ہمارا حکمران ہے، خواہش دنیا، بری مجالس، بری صحبتیں اور شہوتیں ہماری حکمران ہیں جو ہمیں چلا رہی ہیں۔ الغرض جو ہمارے دین، ایمان، اقدار اور آخرت کے دشمن تھے وہ ہمارے دوست ہیں۔ سب سے بڑا دشمن جس کو قرآن نے
عدو مبین کہا، شیطان تھا وہ ہمارا دوست، نفس ہمارا دشمن تھا وہ ہمارا دوست، یہ سب چیزیں ہماری دشمن تھیں، مگر ہماری پوری زندگی کی لگام انہی چیزوں کے ہاتھ میں ہے، اور آخرت کا جو کردار اور اثر ہماری دنیاوی زندگی میں نظر آنا چاہیے تھا وہاں وہ اس کی دور دور تک کوئی وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ناظرین، اس اہم موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے ہمیں دبئی سے جوائن کر رہے ہیں ہمارے انتہائی جلیل القدر فاضل، جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور سوشیالوجسٹ بھی ہیں، میری مراد محترم جناب علامہ نثار احمد سلیمانی صاحب، جو کہ فارمر ڈائریکٹر اینڈ خطیب ہنزلو مسجد اینڈ اسلامک سینٹر ویسٹ لندن ہیں، وہ دبئی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیغام افطار منہاج کے ساتھ پروگرام میں۔ اہلاً وسہلاً، جزاکم اللہ خیر۔ مجھے بھی مسرت ہے، خوشی ہے کہ آپ سے، آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین اور آپ کے ویور سے ملنے کا موقع ملا اور ان سے بات کرنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ۔ آج آپ کا موضوع غالباً ایمان و احتساب ہے۔ جی ہاں، آج ہمارا جو موضوع ہے اور آپ کی خدمت میں جو سوال رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غفلت کیا ہے اور اس سے بیداری کیسے حاصل کی جائے، اور محاسبہ نفس کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ہم سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت اور اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنے نفس کے شرور سے جو شر ہیں اللہ کی پناہ اور اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ وسیئات اعمالنا، جو ہمارے برائیاں ہیں، گناہ ہیں، اس کی مغفرت مانگتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، مسلیڈ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع سنتہ واقتفى اثرہ بالاحسان الی یوم الدین۔ اور ان پر کروڑوں درود و سلام ہو، اور آپ کے اہل بیت پاک پر اور صحابہ کرام کے اوپر۔ رمضان شریف کا مہینہ دراصل ہم سب کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کا مہینہ ہے، اور ایسی بیداری، ہمارے قلوب کی بیداری اور ہمارے ظاہر کی بیداری، جس کے ذریعے ہم ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک غفلت کے اندھیروں سے باہر نکلیں اور غفلت کی نیند سے بعید اور دور رہیں، اور ہمارا ایمان تر و تازہ ہو۔ ایمان کی تازگی کا نام اصل ہماری جو غفلت ہے وہ ایمان میں کمزوری اور برے اعمال کے اندر ملوث ہو جانا، دنیا کے اندر ملوث ہو جانا۔ اور اس پہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جسٹیفائیڈ وار میں حصہ لے،
ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں حق اور سچ کی خاطر جسٹیفائڈ وار میں حصہ لے، لیکن اس کی نیت یہ بھی ہے کہ اللہ بھی راضی ہو اور اس کا ذکر اور اس کا نام بھی بلند ہو، دو چیزیں چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا شیء لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ وہ اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتا ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے، جی جی دو مقاصد کے لیے۔ ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ اس کا ذکر بھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مغفرت بھی ہو، اس کو دینی فوائد بھی پہنچے۔ جی جی تو حضور نے پھر فرمایا کہ لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اللہ یہاں تک کہ اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو حضور نے پھر فرمایا کہ اس کے لیے کوئی کوئی اجر نہیں۔ اجر نہیں ہے، کوئی اس کا ریوارڈ نہیں ہے، کوئی اس کو جزا نہیں ملے گی۔ یعنی جب تک عمل خالصتاً لوجہ اللہ نہ ہو تو وہ شخص یا وہ معاشرہ غفلت کے اندھیروں میں ڈوبا ہے، غفلت کے دریا میں، غفلت کے سمندر میں غرق ہے۔ جی جی غفلت کیا ہے کہ انسان ہو سکتا ہے 20 رکعت پڑھے یا 40 رکعت پڑھے، لیکن روزہ رکھے، پورا مہینہ رکھے یا مہینے سے بھی زیادہ رکھے، زکوٰۃ دے، عمرہ کرے، حج کرے، لیکن اس کی مقاصد میں دنیا بھی ہو، اس کے مقاصد میں شہرت بھی ہو، اس کے مقاصد میں رؤیا بھی ہو، مرائی بھی ہو، ریاکاری بھی ہو، نمود و نمائش بھی ہو۔ جی جی تو یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے اس کے روشنی میں تو حضور کا فرمان ہے کہ فلا شیء لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ جی اور انسان کے سب سے بڑی غفلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نیکی کو نیکی سمجھتا رہتا ہے جبکہ وہ نیکی نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن مجید میں سورۃ الماعون میں اللہ کا فرمان ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، جی آپ نے دیکھا ایسے شخص کو، ایسے معاشرے کو جو اصل میں تو دین کو جھٹلا رہا ہے جی اور وہ یتیموں کو بھی دھکے دے رہا ہے اور مساکین کو بھی اس نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے فویل للمصلین، اگر وہ ان اعمال کا مرتکب ہو کر غفلت کے اس اندھیرے میں ڈوب کر اگر وہ بظاہر نماز پڑھتا ہو نظر آتا ہے، اس معاشرے میں نمازیں ہو رہی ہیں، اس معاشرے میں ظاہری وضاقتہ میں لوگ دیندار نظر آتے ہیں، جی تو اللہ فرماتا ہے کہ فویل للمصلین، ایسے انفرادی شخص کے لیے یا معاشرے کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے ہی غافل ہے، اللہ جو اپنے عمل کی حقیقت سے واقف ہی نہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ ہر کام میں ریاکاری کے مرتکب ہیں، ہر کام میں، زندگی کے ہر شعبے میں اپنی نمود اور اپنی نمائش کے خواہاں ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عام الفاظ میں کہوں میں کہ اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ظاہر بھی بہت ضروری ہے لیکن اللہ ویلیو دیتا ہے، ان اللہ ینظر الی قلوبکم و نیاتکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ اجر دیتا ہے آپ کی قلوب کی حالت کے مطابق، جی آپ کے قلبی ایمان اور قلبی کیفیت کے مطابق اور آپ کی نیات کے مطابق۔ اور جو بڑی مشہور حدیث ہے امام بخاری نے سب سے پہلے بیان فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری انٹینشن، ہماری نیات کے اوپر ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہم نے
اپنی نیات کو درست کرنا ہے، اپنی قبلہ نیت کو درست کرنا ہے، اور غفلت سے بیدار ہونا ہے، اور اللہ کا ذکر شروع کرنا ہے. اور رمضان کا مہینہ ہے ہی ذکر کا مہینہ ہے. جی بے شک. رمضان کی پہلی شام سے لے کر اس کی آخری شام تک اور آخری رات تک پورا مہینہ دن کو روزے کی صورت میں ذکر ہے، تاکہ بندہ غافل نہ رہے. اور سب سے زیادہ جو بندے کو جو عمل اس کو غفلت کے جہان سے باہر نکالتا ہے وہ عمل صوم ہے، وہ روزہ ہے. جی جی. اور اسی لیے رمضان میں سب سے اہم عمل جو ہے، سب سے اعلیٰ عمل اور فرض عمل جس کے بغیر رمضان کا تصور ہی نہیں ہے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے لوگوں، تمہیں بیدار کرنے کے لیے، تمہیں غفلت کے نیند سے اٹھانے کے لیے، in order to wake you up. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر میں نے رمضان کے تو کم از کم 30 یا 29 روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے انبیاء اور مرسلین کی امتوں پر ان کی شریعتوں کے مطابق روزوں کو فرض اس لیے کیا تھا کہ وہ بیدار ہوں. لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیداری عطا فرمائے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہے اللہ کے ذکر کا نام ہے، شعور کا نام ہے، کانشیسنس کا نام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا نام ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا نام ہے، اور ادب کا نام ہے. اور اگر یہ تقویٰ اس کو نصیب نہیں ہے تو وہ غافل ہے، اور جس کو تقویٰ نصیب ہو گیا تو اس کا عمل قبول ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کبائر سے نہ بچے، میجر گناہوں سے نہ بچے، بڑے گناہوں سے نہ بچے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غافل. ناظرین، کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمارا رابطہ محترم علامہ نثار احمد سلیمانی صاحب سے منقطع ہو گیا. ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے شریک گفتگو کریں گے ہمارے پینل کے ساتھی محترم بردر عمیر رضوی صاحب. آپ جس کی طرف شیخ اشارہ بھی فرما رہے تھے کہ غفلت، ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں مگر غفلت ہے، اور اس کا صحیح جو ہے استفادہ جو نیک اعمال کا وہ ہم کر نہیں پا رہے. تو اس کے کیا، اس کے علاوہ کیا کیا نقصانات ہیں جو اخروی یا دنیاوی جو غفلت کی وجہ سے ہم اٹھا رہے ہیں؟ Negligence is a lack of due care given to something. Whenever you're performing a task and if you are not giving it the due care, the due attention that it requires, then that's negligence. And that can exist in anything. And within Islam, it's like the base. It's the base that every other evil in Islam is standing on. This is how everything else gets into a person. So a person can be the most pious person. A person can be the most highest in terms of good deeds. He can be close to Allah subhanahu wa ta'ala. And due to little sliver of negligence, he can go from being closest to Allah subhanahu wa ta'ala to being closest to shaitan. So it's an evil that exists. It leads a person onto a path of self-destruction, and it creates habits that will lead that person to the ruin of both this world and the hereafter. So first thing that can happen is, as Allama Sahib was mentioning, is you've got within your intention, you're negligent about what your intention is to do that deed. And once you become negligent about that, then that deed, you don't get the reward for that deed. The other thing that it leads to is person becomes lazy in performing the deeds that they're supposed to. They become lazy in doing salah. They become lazy with their dues and with their responsibilities. And once they become lazy, they think, okay, you know what, I'm going to wait 5 minutes before I start praying. I'm going to give it until, I've still got 2 hours to do it, so I'll wait until the end. And then plenty of time to do things. And that's how we start. I mean, all of us are guilty of that. There is nobody who can deny that, we haven't delayed our prayers until such time.
and then we'll say, oh, you know what, it's Zuhr time now, so I'll delay it so that I can do Asr with the same wudu. Now, you delay it and delay it and delay it until you realize, oh no, I've got 5 minutes left, and now you rush your prayer in that time. Now that prayer, you are trying to get the obligation done, but at the same time, that's not going to be accepted, because in that prayer, you've allowed your negligence, you've allowed the lack of care to creep in and take that away from you, take that reward away from you, take the benefit of that prayer away from you. Now, what are the benefits of the prayers? Everybody is clear on that. I mean, it connects you with Allah subhanahu wa ta'ala. It's a direct way of communicating with Allah subhanahu wa ta'ala. Now you're rushing through that communication. You're talking to the Lord of the Word and you're rushing through that communication. Is there same case in Hajj as well? In our community, we just keep delaying. When we will just cross 60 and 70, then we would think, now we need to go too far. That's actually Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'm going to come to that point. We are not able to do anything. When we're not able to do anything else, exactly. When we're not able to apply ourselves to any of the worldly things, then we go to Hajj and then we turn to Allah subhanahu wa ta'ala. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that two things that a man neglects. One of them is good health, and the other one is availability of time. So when we have both of these things is when we are young. Yeah. When we have energy to do all of those things. Yes, when you turn 60 and 70, now you're no longer healthy. Now you're no longer able to walk through Hajj. Now you're no longer able to do the tawaf of the Kaaba by walking. You have to be in a wheelchair and go around it. And that does not give you the same reward. That does not give you the same pleasure. That does not bring you in closer to Allah in the same way. That stage, when you become just old, this is called Arzalul Umar. Yes. The worst period of the time for your life. Yeah. And then we think to go visit the Holy Kaaba. And see, that's negligence. Because there's ignorance and there's negligence. This is a difference I want to make clear. Ignorance is when you don't know something. So if somebody who did not realize that Hajj was fard on them, I mean, in today's world, it's impossible to think that there would be such a person, but there may be some people who exist like that, who don't realize, who don't know who don't have the full knowledge, and then they remain in that ignorance. And then, of course, at old age, they realize and they learn about it, and then they go and they do it straight away. That's not negligence, because once they found out, they acted on it straight away. That is different. That's a different story. But negligence is when you know about it and then you ignore it, and when you know about it and you don't give it that attention. Yes. So, and that applies to any deed, any good deed that we do in our life. Zakah as well. Zakah is one of the evils. Remember, we were talking about zakah in the earlier shows, where zakah is the cleansing of your wealth. So it's any rubbish, any garbage that you have in your wealth, that's being cleared. You're taking that out. Now, if you think about it, you've got garbage piling up in your house and you leave it there. And you leave it and you leave it and you leave it. You leave stuff on your table, on your dining table. Are you going to be getting any health benefits from your food? Are you going to be getting any nourishment from the food? No, you're not going to be able to eat in that environment. You don't want to be living in that environment. So why are you keeping that money in your thing? Why are you keeping that money that is due to be taken out? You're keeping that within your wealth. And that's going to corrupt the whole thing. Negligence is exactly the same thing. It's a disease that spreads. It's a cancer. So once you leave it untended, once you're not vigilant about it, it spreads. And how it spreads is it turns your love of the dunya. It overpowers you. So you don't find any joy, you don't find any peace, you don't find any tranquility with the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. You move on to, you go into the dunya. You love watching TV shows that have nothing to do with Islam. They have nothing, they don't develop you in any way whatsoever, either in this world or hereafter. So you're getting nothing out of that. You're wasting your time. You're wasting your life away into that. And then you become, the love of dunya grows so strong that that's the only thing you're chasing now. Now, once you chase the materialistic things, there's disadvantages for both worldly and with Allah subhanahu wa ta'ala. You're neglecting your duties to Allah subhanahu wa ta'ala, so you're getting sins for that. But at the same time, you're running after dunya, and no matter how much of the dunya you have, no matter how much of the material things you have, you're always going to be wanting more. So you start neglecting your family, you start neglecting your friends, you start neglecting everything else in your life, and you keep chasing that and chasing that and chasing that. Yeah. And then what happens at the end of the day? You still don't get enough. You still don't get enough, and when you die, you don't take any of that with you. So Allah subhanahu wa ta'ala is going to say, you lived your life in negligence, your reward is to go into hell. So then at that point, you saying, oh,
I wish I hadn't been negligent is not going to be enough, because at that point you are done for now. You've already made that mistake and you didn't do that. And so Allah subhanahu wa ta'ala says, and so eventually, I mean, this negligence starts with the little whisper of shaitan coming into you because you give them the opportunity, and it turns into something major. And that major thing is, Allah subhanahu wa ta'ala says that in Surah Nahl, that they are those whose hearts and ears and whose eyes Allah has sealed. So they are the ones who are neglectful of their end and in the hereafter. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد ہم ایک خوبصورت آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. پیغام افطار منہاج کے ساتھ میں دوبارہ ملتے ہیں. پیغام افطار منہاج کے ساتھ. میری تصویر آ رہی تانوں؟ بالکل آ رہی, لیکن تسی نا تہاڈی تصویر جس طرح میری تصویر آ رہی نا اس طرح نہیں آ رہی. تہاڈی تصویر جڑی نا تسی لینڈسکیپ نہیں آ رہے. نہیں ہو چکے ہوں دونوں شیئر ہوئی ہیں نا, ویسے تو ہو چکے ہیں. Through Minhaj Welfare Foundation, your giving saves lives. Your support has provided more than 3 million people with access to clean and safe water, emergency relief in natural disaster and crisis-affected areas around the world, supported orphans and needy children with a better future. This year, your help can do more. Donate your zakat, sadaqah and charitable donations to any of your chosen projects. زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے, بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو, تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے. رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پیغام افطار. عشرۂ رحمت میں پیغام ہوگا حسن اخلاق کا, عشرۂ مغفرت میں پیغام ہوگا حسن اعمال کا, اور عشرۂ نجات میں پیغام ہوگا حسن احوال کا. دیکھنا نہ بھولیے گا پیغام افطار صرف رمضان ٹی وی پر. ناظرین ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ایک خوبصورت آواز, ایک انتہائی نفیس شخصیت جو منہاج القرآن کی فضاؤں میں آئی اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحبت میں آئی تو حسان منہاج بنی, اور ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی تو پھر پوری دنیا کے شہرت یافتہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا چراغ بنی. میری مراد الحاج محمد افضل نوشاہی ہیں. ان کو ہم اپنے پروگرام پیغام افطار میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم علامہ محمد شاہد بابر صاحب, بہت شکریہ نوشاہی صاحب. آپ نے اپنی وہاں کر جو ٹرانسمیشن آپ کی لائیو چل رہی ہیں اس میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. بہت شکریہ. کیا عنایت فرمائیں آج؟ میں سر اس میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور آپ کے ساتھ کام کرنے والی پوری ٹیکنیکل کی جو ٹیم ہے اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ پیغام افطار اور ہمارے منہاج القرآن کے زیر اہتمام یہ جو خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کر رہے ہیں. بلا شبہ رمضان کا مہینہ لوگوں کے دلوں کی ڈائریکشن تو ایک کیفیات اور ایک ذوق کے حوالے سے بڑی اپنی معراج پہ ہوتی ہے ان دنوں میں, اور آپ اس میں آقا اسلام کے محبت کا ذکر, محبت کا تذکرہ چھیڑ کے, آقا اسلام کی نعتوں کا تذکرہ چھیڑ کے لوگوں کو آقا اسلام کے عشق کی ڈوز جو پرووائڈ کر رہے ہیں, خوراک دے رہے ہیں. میں آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو بھی ہوں, اور آپ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد رکھا اور مجھے دعوت دی, مجھے حکم فرمایا. میرا اعزاز ہے. اللہ خوش رکھے. میں کلام پیش کرنا چاہوں گا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, چونکہ آج آپ کا یوم وصال ہے. اچھا, میں چاہوں گا کہ اسی مناسبت کے ساتھ میں کلام پیش کروں. جی بسم اللہ. بہت شکریہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد.
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سبحان اللہ. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جلیں دیوی ہو سے، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تک دیوی رہی ہے چمیں دیوی ہو سے، حلیمہ میں تیرے کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا، کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا، کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا، اور اس دا وی ہو سے منے دیوی ہو سے، اور اس دا وی ہو سے منے دیوی ہو سے، حلیمہ میں تیرے. جب آقا علیہ السلام کو اپنی خود میں لیا، میں اس سے ریلیونٹ حصہ جوائن کرتا ہوں کہ ہوئی دل نو بڑی، ہوئی دل نو بڑی تسلی ہے، ہوئی دل نو بڑی تسلی ہے، جدو سینے لا کے چلیے، خود نال دیاں جو دائیاں نے چگی وچوں باہر آئیاں نے، تے دائی نال قدم ودھایا ہے، ایک نے اگوں آ سنایا ہے. کی سنایا؟ نی حلیمہ 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 کمزور کیویں شازور ہو گئی، اتے تھوں ٹریا مول نہ جاوندا سی، تیڈی جگ تو وکھری ٹور ہو گئی، جدوں دا تو لایا حضور نو نال سینے، جدوں دا تو لایا حضور نو نال سینے، نی تو تے غور دی ہور ہو گئی، نی تو تے ہور دی ہور ہو گئی. اڑیے ایک گل تے دسنی سانو، چگی وچوں نہ باہر آنی ہے، نہ ساڈی کوئی سننی ہے، نہ اپنی کوئی سنانی ہے، پر نی گل تے دسنی اڑی ہے، کتوں پینی ہے کتوں کھانی ہے. جواب آتا ہے میں چگی وچوں نہ باہر آنی ہاں، نہ تاڈی کوئی سننی ہاں،
نہ اپنی کوئی سنانیاں، بس سارا دن ویڑے چ گھوم لینیاں، او جدوں مینوں بھکھ لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چوم لینیاں، سرکار دا منہ چوم لینیاں، سرکار دا منہ چوم لینیاں، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی نو جھولا جھولیندی وی حسین نی سونے دا مکھڑا، نورانی نورانی تو تک دی تیری چومیندی وی حسین، کدی ڈگدی سی کدی ٹہندی سی، نت ترلے لیندی رہندی سی، انہوں کول نہ کوئی بٹھاوندا سی، انہوں نال نہ کوئی رلاوندا سی، اوندی لنگدی کیویں دہاڑی سی، اوندی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جو مائی سی، اودا نام حلیمہ دائی سی، سب تو پچھے مکے آئی سی، تے پچھوں آ کے پچھتائی سی، انہیں ہر بوا کھڑکایا سی، پر خیر کسے نہ پایا سی، بڑی دردی سوالی سی، پر جھولی پھر بھی خالی سی، اور جدو سارے پاسیاں رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، انہوں او بوا جڑے آئے جتوں خالی کوئی نہ مڑے آئے، جتوں خالی کوئی نہ مڑے آئے، جتوں خالی کوئی نہ مڑے آئے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیندی وی حسین نی سونے دا مکھڑا، نورانی نورانی تو تک دی تیرے چومیندی وی حسین، حلیمہ میں تیرے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ محترم نوشائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذوق و شوق میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے ثنا خوانی کے طفیل محفوظ رکھے۔ آمین قبلہ۔ علامہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محترم علامہ رفیق حبیب صاحب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور عقل اسلام آپ کو اور نوازیں۔ آمین۔ انشاءاللہ دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی، آپ ذہن میں رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی جزاک۔ دل میں بس گئی ہے محبت حضور کی، دل میں بس گئی ہے محبت حضور کی، سایہ فگن ہے اس پہ رحمت حضور کی، دونوں جہاں میں سرخ رو ہوگا ضرور وہ، دونوں جہاں میں سرخ رو ہوگا ضرور وہ، کرتا رہے گا دل سے جو مدحت رسول کی۔ ابھی اس خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کا ذکر خیر سننے کے بعد ہم علامہ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب کی خدمت میں اسی موضوع پر پلٹتے ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے کہ غفلت، یہ ہم نے سن لیا کہ کیا ہے، غفلت سے بیداری اور محاسبہ نفس، ان کا باہمی کیا جوڑ ہے؟ محاسبہ نفس کیسے کیا جائے تاکہ ہم غفلت سے باہر آ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب، بنیادی طور پر یہ جو ٹاپک ہے وہ اتنا اہم ہے
کہ اگر ہم پورا مہینہ بھی ہر روز اس پہ بے شک گفتگو کرتے رہتے تو اس کا حق ادا نہ ہوتا، صحیح بات. اور وہ اتنا ضروری ہے کہ اس پہ ہونی چاہیے، چونکہ یہ ام الامراض ہے. جب تک یہ چیز غفلت ام الامراض اور ہمارا نفس یہ ایسی شر ہے ہمارے لیے کہ جب تک ہم اس کا کلا کما نہیں کرتے کوئی عمل خیر ہمیں فائدہ نہیں دیتا. یعنی غفلت ہے کیا؟ آخرت کے خطرات سے بے خبر رہنا، یہ غفلت ہے. بے شک واہ. یعنی ہم جو عمل کر رہے ہیں زندگی کے اندر اس دنیا میں، جو عمل کریں اچھا یا برا، یہ حقیقت ہے کہ اس کے اثرات ہماری اگلی دنیا پر ہونے ہیں. بے شک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا کے اندر، اس دنیاوی زندگی میں ہم اپنے اعمال کا بیج بوتے ہیں جی. اور آخرت میں اس کی فصل کاٹنی ہے. بالکل. اور غفلت یہ ہے کہ بندہ بالکل اس چیز سے اناویر رہے کہ آخرت میں میرے اعمال کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں. جی. تو یہ غفلت ہے جس نے ہمیں جو ہے ہماری جتنے بھی برے اعمال ہیں وہ اسی غفلت کا نتیجہ ہے. اگر ہم دیکھیں نا، ڈرائیو کر رہے ہیں جی جی تو ٹریفک لائٹ پہ فوراً اگر ریڈ لائٹ ہم فوراً گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں. جی جی. ریزن کیا ہے کہ اگر ہم کراس کریں گے، ریڈ لائٹ کو وائیولیٹ کریں گے تو جرمانہ ہو جائے گا، 3 پوائنٹ لگ جائیں گے، جرمانہ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. جا تو چونکہ پتہ ہے احساس ہے لہذا رک جاتے ہیں، لیکن گناہ اسے نہیں روک رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں وہ احساس، وہ بیداری نہیں ہے کہ ہمارے گناہ ہمارے لیے جہنم کی آگ بن رہے ہیں. اور اسی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ یہ لوگ صرف اس دنیا کی فکر کیے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا جو ظاہری ان کے سامنے نظر آتی ہے اس کے بارے میں ہی جانتے ہیں، اور جو آخرت ہے، جو مرنے کے بعد جس کا سامنا ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے یہ بالکل غافل ہے. تو یہ یعنی اویئر کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اور نفس جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جی جی. یعنی بنیادی طور پہ انسان جو ہے وہ مرکب ہے 3 چیزوں کا. جی. پہلا نمبر جسم، اور جسم کے بعد روح، اور روح کے ساتھ ہے نفس. یہ 3 چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے. اور روح کی قائد ہے عقل. جی. اور عقل حق اور باطل، شر اور نیکی کے اندر تمیز کرتی ہے، امتیاز کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے. تو اس کی بنا پر وہ ہمیں اگر امتیاز ہمیں ہو جائے تو پھر ہم نیکی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ہر طرح کی جو ہے نیکیاں ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں جو یقیناً آخرت میں فائدہ مند ہوں گی. جی بالکل. جو نفس ہے، نفس کا قائد ہے ہوا. ہوا خواہش نفس، خواہش نفس وہ ہوا. اور اس کے 2 کام ہیں، ایک کام ہے ظاہری اور ایک کام ہے باطنی. جی جی. ظاہری کام ہے نافرمانی کروانا، یہ اس کا کام ہے، اس کی جاب ہے. جی جی. کہ اس نے ہم سے معصیت کاری کروانی ہے، معصیت کاری پہ ابھارتا ہے. جی. چونکہ روح نیکی کا نمائندہ ہے ہمارے جسم کے اندر، جی. اور نفس شر کا نمائندہ ہے ہمارے اندر. تو روح ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے نیکی کی طرف، جی. اور نفس موٹیویٹ کرتا ہے گناہ کی طرف، معصیت کاری کی طرف. تو 2 کام اس کے. ظاہری کام جو ہے وہ معصیت کاری ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم سے عدولی ہے. جی. اور جو باطنی کام ہے جو اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے وہ ہے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، غیبت ہے، کینہ پروری ہے، دشمنی ہے، بددیانتی ہے، دوسروں کا حق مارنا ہے. تو یہ سارے باطنی چیزیں ہیں. تو 2 کام ہیں اس کے. اس لیے فرمایا اولیاء نے، صلحاء نے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نفس تمام برائیوں کی، تمام شرور کی جڑ ہے. اور فرمایا رسالہ کشیریہ کے اندر بیان کیا گیا اعلم ان مخالفت النفس رأس العبادہ، کہ اصل عبادت اپنے نفس کی مخالفت کرنا ہے. رأس العبادہ، کہ مغز عبادت کا ہے
اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرنا. اس کو جہاد اکبر بھی کرنا. جہاد اکبر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے تشریف لا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ, تو آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے پلٹ آئے ہیں, اب جہاد اصغر کی طرف جا رہے ہیں, جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا مل جہاد الاکبر یا رسول اللہ؟ فرمایا قالا علا وحی مجاہدۃ النفس, مجاہدۃ النفس, کہ جان لو جہاد اکبر جہاں سے تم لڑ کے آ رہے ہو, زخمی ہو کے آ رہے ہو, شہید ہو کے آ رہے ہو, وہ جہاد اصغر ہے. کیوں کہ وہ وقتی ہے, وہ لمیٹڈ ہے. اور نفس کے خلاف جہاد دائمی ہے جو ہمہ وقت مسلسل جو ہے لگا ہوا ہے. ایک طرف اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, کہ فرمایا نفس کا کام ہی, نفس امارہ جو ہے اس کا کام ہی تمہیں برائی کی طرف, بدی کی طرف, اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جانا ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, آخری بات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, کیا لوگو اپنا حساب خود کر لو, اپنا محاسبہ خود کر لو اس وقت کے آنے سے پہلے جب روز معاشر تمہارا محاسبہ رب کی ذات کرے گی. تو یہ دنیا اس وقت ٹائم ہے اپنا محاسبہ کر کے اپنی سیدھی راہ متعین کرنے کی اور اپنے اعمال کو سیدھی راہ پر چلانے کی, درست کرنے کی. اور فرمایا وزنوا قبل ان توزنوا, اور اپنے اعمال کو آج تول لو, آج انالائز کر لو, ان کا انالیسز کر لو, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کون سے اعمال میرے فائدے کے لیے, کون سے اعمال میرے نقصان کے لیے ہیں. تو اس وقت موقع ہے انالیسز کرنے کا اور جائزہ لینے کا. اور فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تمہارا جائزہ خود خدا لے روز محشر. اور پھر بہت بڑی بات کی, فرمایا روز محشر اس بڑی حاضری کی تیاری کر لو. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ ارد الاکبر یوم لا تخفى منکم خافیہ, کہ وہ دن جب کوئی چھپی بات چھپی نہیں رہے گی, چھپا عمل چھپا نہیں رہے گا, اس دن جو بڑی حاضری ہونی ہے اس کی تیاری کر لو. اور یہ تیاری نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنا محاسبہ نفس نہیں کرتے, جب تک تزکیہ نفس نہیں کرتے, جب تک نفس کو کنٹرول نہیں کرتے, اس وقت تک جو ہے یہ تیاری نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نفس کو سمجھیں, نفس کی برائیوں کو سمجھیں, اور نفس جو ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کریں. تو آگے انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں. جی عمیر بھائی, آپ اس چیز پہ روشنی ڈالیے کہ دیکھیے محاسبہ کی کیا ضرورت ہے, اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں. کیونکہ محاسبہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا, اس کو کیا کھویا کیا پایا الگ الگ کرنا, کیا چیز بینیفٹ میں ہے کیا نہیں ہے, ہاں جی, اور کون سے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں, حساب کتاب, اکاؤنٹنسی کی زبان میں جو ان کو روکا جائے, جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے وہاں پر زیادہ لگایا جائے, محاسبہ. تو اس کو روحانی پرسپیکٹو میں کیسے دیکھیں گے, اور پھر اس کو اگر جب ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی ہم نے یہ ہمارے فالٹس ہیں, اب اس کو ریموو کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. پھر مجاہدے کے بعد مشاہدہ, ان کا باہمی ربط کیا کتنا ضروری ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ When we have a maths problem, I always tend to give students an advice, and that advice is to find out exactly what your aim is. So look at the question, what's your aim? So in this scenario, our aim is the mushahada, the observance, and the observance of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's our aim, this is our destination, this is where we need to get to. Because within that there are other manazils that we need to achieve, but getting there is the end result, which starts at muhasabah, then goes through mujahada, and then we end up at mushahada. Okay? So I'm reversing the process. So getting the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and the pleasure of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, achieving that closeness in terms of spirituality, in terms of self, getting close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to achieve those blessings, to realize those blessings, and to count those blessings, that's mushahada. And that's our end result. That's where we need to get to.
At the moment, we are blind to all of that. We want to get close to Rasulullah. We want to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. That's our aim in life, right? So that's our destination. But we're nowhere near that because we haven't even recognized the first step towards it. Now, how do we even achieve that? Well, we pray for that every single day. We pray for that every single day. If you pray 5 times a day, and I'm not taking into account any Sunnat Mu'akkad or anything else, we say that 32 times. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yeah. Oh Allah, we worship you and we ask you, we seek you, we seek from you. What do we seek from Allah subhanahu wa ta'ala? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide us to the right path. Now, there's 4 different levels within that. The first level is, tell us what the right path is. So if you're asking somebody for directions to something, and then they tell you the directions, that's them telling you where the right path is to get to your destination. So we're asking Allah subhanahu wa ta'ala on the first level, on the very basic levels, tell us where the right path is. But there's still chances that you can get lost. There is still a chance because that person's given you a direction. You don't know, you might make a turn that's wrong and then you end up somewhere else entirely different. So there is still a chance. Now the second level, show us the right path. Now showing means that person will take you, that person will guide you through that path until the destination. And then there is the third level, which is put us on the right path. Now that person is holding your hand and taking you on the right path. Why is that person holding our hand and taking us on the right path? Because the right path contains obstacles that we don't know about and that person knows about it. So that person, if that person knows about those obstacles, they will take us through that path. So in our path towards Allah subhanahu wa ta'ala, there's shaitan. Because shaitan says himself that I will not be on the wrong path. Because the people who are already on the wrong path, they're already misguided. They're already doing what shaitan has asked them to do. So shaitan doesn't need any more input. Yeah. He doesn't need to push them anymore because they're already on that destination. So shaitan is going to be on the right path. That's where he will be waiting for us, and that's where he will take us and guide us towards the wrong turn. Yes. And then the fourth level is to get us to our destination. And that destination is the mushahada. So getting us to that destination. We are asking Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, we don't know the way. We need to get to that destination. Now, how do we achieve that? Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in Surah Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. So, and those who strive hard and struggle against themselves, within themselves, the lower self, the nafs, for our cause, for Allah subhanahu wa ta'ala's cause, we certainly guide them to our ways. So the part that I want to focus on is وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Now jahadu fina here, it means striving towards Allah subhanahu wa ta'ala, fighting for guidance and closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. It doesn't mean to fight other people. It doesn't mean to go and fight somebody else. It means to fight within ourselves. To fight within ourselves to go towards Allah subhanahu wa ta'ala. So jahadu fi sabilillah. अस्सलाम वालेकुम. हमारे साथ एक कॉलर हैं मोहतरम इम्तियाज साहब. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. जी फरमाइए. एक सवाल पूछना था, ये कि जैसे अभी उमर भाई ये बयान फरमा रहे थे. जी जी. हेलो. मुहासबा के बारे में. जी जी फरमाएं. जी जी आवाज आ रही? हाँ जी अब आ रही है आवाज. मैं पूछना ये था कि जैसे अभी उमर भाई भी बयान फरमा रहे थे और पहले डॉक्टर रफीक साहब भी मुहासबा के बारे में. जी. तो सवाल मेरा ये है कि ये सारी चीजें तो आती हैं कि हम पहले इसके बारे में थिंक अबाउट करें कि हमें ये स्टेप करना है या नहीं. मुझे ये पूछना था कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा आइडिया दे सकते हैं कि जिससे पहले हम ये सोचे कि हमें अपना मुहासबा करना भी है. क्योंकि जैसे उमर साहब बयान कर रहे थे ईया का नस्ताईन के हवाले से, लेकिन होता अक्सर ये है कि हमारा ये पढ़ तो हम रहे होते हैं लेकिन हमारा ज़हन तो नॉर्मली कहीं और फिर रहा होता है. जी जी. तो हम ऐसे क्या इकदाम करें जिनसे हम अपने मुहासबे की तरफ पहले राग़िब हों और फिर. जी जी ज़रूर. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. अभी इंशाअल्लाह ताला अल्लामा साहब से इसकी गाइडेंस लेते हैं. So Allah subhanahu wa ta'ala says, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. So I will guide you onto our ways, onto our path. So there is still that journey to go through. So before we even get to that journey, there's jahadu.
there is the struggle. Now, we've established that two things, that the mushahada is the end destination we want to get to, and jahadu is the way we get there. Now, how do we, so if we are jahadu, if we are struggling, what are we struggling against? What are we fighting against? What are we declaring a war against? It's not the people, because they're not stopping us from inwardly looking and spiritually going towards Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody is stopping you from doing that, because they can't do that. That's something that you have inside of you. So that means the jihad that you're doing, the struggle that you're doing in this sense is within yourself. Yeah. So how do we know? So how do I know what to fight within myself and what not to fight within myself? And that's where you get the accountability. That's where you get mujahid. That's where you get, muhasabah. So that's where you get your self-accountability, because you need to realize what is wrong within yourself. And then you need to correct that, because you might be doing ibadats, you might still be doing acts of worship, you might be praying 5 times a day, you might be getting up for tahajjud, you might be fasting the whole month of Ramadan, you might be doing sadaqah, zakat, you might be doing every single thing, but your spirituality is not changing. That level is not getting higher, that level is not moving anywhere. So why is that level not moving? Well, Hazrat Bayazid Bastami rahmatullahi alayhi, he says that I was negligent and ignorant about my nafs for 12 years. 12 years, he says, I was negligent. Now, in those 12 years, a wali like him, do you think he was doing something that he shouldn't have been? No. He was still praying. He was still doing all the ibadats. He was getting up for tahajjud. He was doing all of those things. But he says, even in those 12 years, I was negligent. This is where the negligence comes in. I was ignorant about what was going on. And he says, because he says, I did not look at the nafs, I did not look at the faults within myself, I did not look at the ills within myself, and I didn't treat them. I did not treat those ills. So we are doing all of those things. We are in that situation. Some of us are not even at that situation where we are doing ibadat, but some of us are, but we are not getting any further. So we need to recognize our faults and we need to treat them, because he says after 12 years, I spent 6 years diagnosing those faults with the nafs through contemplation. So I was looking within myself. What is lacking? What is lacking in my intentions? What is lacking within myself? What is something that's, always taking me away from the path of spirituality, the path of Allah subhanahu wa ta'ala? And he says, I spent 6 years doing that. So this is something that we need to understand, that it's not a process that you do within 5 minutes or within 1 day or within 10. Only in one Ramadan. Only in one Ramadan. It's not. This is why we have Ramadan continuously. So we carry on and we carry on. And then he says that, after 6 years of diagnosing them, I spent 12 years treating those ills. And once I've spent 12 years treating them, so that's 30 years now of his life that he has spent in the worship of Allah, in finding that path. And then he says, until that point, I got rid of all the ills that I thought I had. And then I realized that I still had more. So I still another 5 years doing the muhasabah, finding the faults within my nafs and then treating them. And then, so find the faults, that's the muhasabah. Treat them, that's the mujahidah. And once you've gotten better, once you've diagnosed them, once they are treated, that's when you get to the mushahidah state. شکریہ. علام صاحب, آپ فرمائیے کہ دیکھیے, یہ بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا محاسبہ, غفلت اور اس کے معاملات. ابھی فائنڈ آؤٹ نہیں کیا, جاننے کی کوشش. وہی مطلب ہے کہ غفلت کیا ہے, کچھ نہ کچھ اس کی. یہ علامہ کیا نام ہے, ہاں, ہمارے کالر جو تھے امتیاز صاحب, وہ بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ ہمیں یہ چیز ریئلائز نہیں ہوتی کہ بھئی مجھے بھی محاسبے کی ضرورت ہے. میں اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ مجھے اپنے محاسبہ کی ضرورت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے میں اپنے آپ کو کامل و اکمل سمجھتا ہوں, پرفیکٹ سمجھتا ہوں, میرے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے. اور اس کا ایک اور خطرہ, میں دوسروں کے اندر فالٹ دیکھ رہا ہوں تو اپنے اندر نہیں دیکھ رہا. تو بنیادی طور پہ اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم غفلت سے بیداری کے کون سے ایسے طریقے ہوں کہ ہم غفلت کی دنیا سے باہر آئیں, ان طریقوں کو 1 2 4 کو اپنائیں, اور تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہم غفلت سے بیدار ہوں. اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے فکر آخرت. اگر مجھے یہ ریئلائز ہو جائے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں, میں اس دنیا میں محدود مدت کے لیے ہوں, اور پھر مجھے یہ دنیا چھوڑ جانی ہے. اور پھر دوسری چیز جو پہلی گفتگو میں نے کہی کہ میں جو کچھ یہاں پہ کر رہا ہوں اس کا اثر مجھے وہاں پہ ملنا ہے, نتیجہ بھی ملنا ہے, اجر یا ثواب یا سزا بھی ملنی ہے.
تو ایک تو یہ کہ میں اس دنیا کی بے ثباتی، اس دنیا کے فانی ہونے کا میرے اندر احساس پیدا ہو، اور مرنے کے بعد جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کی فکر پیدا ہو۔ اگر یہ چیز پیدا ہوگی، جو جیسے پہلے میں نے کہا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، تو اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جو میں بیج رہا ہوں آج، جو میں بو رہا ہوں وہی میں نے کاٹنا ہے، تو اس سے ایک بیداری جنم لے گی، احساس پیدا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ مرنے کے بعد میں نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے، تو یہ احساس جب پیدا ہوگا تو یہ اس محاسبہ نفس کی طرف لے آئے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا میرے اعمال جو اس وقت ہیں کیا وہ ایسے ہیں کہ جو مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم بن کر کھڑا ہونے سے بچا لیں۔ تو جب یہ احساس پیدا ہوگا، یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر کا ایک پنجابی کا شعر ہے، فرمایا ویکھ فریدہ ستیا داڑھی ہوئی بھور، جب داڑھی کے اندر سفید بال آنا شروع ہو گئے تو یہ ہے احساس بیداری، تاکہ پتہ چلے، ریئلائز ہو، ویکھ فریدہ ستیا داڑھی ہوئی بھور، اگا نیڑے آ گیا پیچھا رہ گیا دور، کہ جب تو پیدا ہوا تھا تیرا آغاز ختم ہو گیا، اب انجام کی طرف جا رہے ہو۔ اور اسی کی طرف میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بھی اشارہ فرمایا، چٹے کالے وال رخصت ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، یہ جو ہمارے بھی آئے پڑے، چٹے کالے وال رخصت ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ہنتے جاگ محمد بخشا موت سنیڑے آئے۔ ہنتے جاگ، یہ جاگ بیداری ہے، وہ سونے سے جاگنے کی بات نہیں کر رہے کہ ریلائز کرو کہ آگا قریب آ گیا ہے، ابھی موت آنے والی ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، بڑی حاضری ہونی ہے۔ تو جب تک یہ احساس نہ ہوگا ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں انالائز کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا حضرت ابن عربی، شیخ ابن عربی بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا یہ معمول تھا کہ آپ وہ ہمارے مشائخ، اس کا مطلب ایک دو کی بات نہیں ہو رہی، جمع کا صیغہ ہے، کہ وہ اپنے قول اور فعل کا حساب رکھا کرتے تھے، فرماتے ہیں دفتر رکھا ہوتا تھا، رجسٹر، تو سارا دن جو وہ کر رہے ہیں وہ لکھتے تھے، اور رات کو عشاء کے بعد، جو روایت کے الفاظ ہیں، عشاء کے بعد وہ بیٹھ جاتے، وہ رجسٹر سامنے رکھ لیتے اور دیکھتے آج کہا کیا ہے، آج کیا کیا ہے۔ اگر تو کوئی ایسا کام کیا ہوتا جس کے لیے استغفار کرنا پڑتی تو استغفار کرتے، اور اگر کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا جس کے لیے توبہ کرنی پڑتی تو اسی وقت توبہ کرتے، اور اگر کوئی ایسا کام کیا جس سے سمجھتے ہیں کہ آخرت میں فائدہ ہوگا تو اس کا شکر ادا کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ فرمایا جب تک یہ کر نہ لیتے اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ کچھ اولیاء صلحاء کے جو ایک دو بس ایک تو یہی ہو گیا، اب اگلی ریلیٹ کریں تاکہ پریکٹیکلی ان کی جو اولیاء کی جو سنتیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سری سختی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ان کے ماموں تھے، ان سے میں نے سنا کہ وہ فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے ہیں میرا نفس مجھے جو مجبور کر رہا ہے کہ میں روٹی انگور اور کھجور کے بنے ہوئے شیرے میں ڈبو کر کھاؤں۔ فرماتے ہیں 30 سال یا 40 سال سے میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں اور اس کو یہ چیز نہیں دے رہا۔ یہ ان ہستیوں کا جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ معاملہ تھا۔ اسی طرح ایک اور سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ ہی بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھ پر رکت طاری ہوئی تو میں اٹھا اور مناجات کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بیٹھا، تو جب میں نے اپنے وظائف اور اوراد شروع کیے تو اس کے اندر دل نہیں لگا اور مجھ سے وہ ہو نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا چلو یہ وہ لذت جو پہلے آیا کرتی تھی اور وہ جو حلاوت تھی وہ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کہا چلو اب یہ نہیں ہوتا تو سو ہی جاتے ہیں۔ اب سویا تو نیند نہ آئے تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھا تو پھر بھی بے چینی تھی۔ اب بے چینی کہتے ہیں اتنی بڑی کہ میں نے دروازہ کھولا تو باہر چلا گیا۔ جب میں باہر نکلا تو ایک شخص لیٹا ہوا تھا اپنے جبے کے اندر لپٹا ہوا اور روڈ کے اوپر پڑا، تو جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی آیا ہے تو اس نے سر اٹھایا اور پوچھا اے ابو القاسم آپ اس وقت؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یا سیدی آپ اس وقت بغیر بتائے؟ تو اس نے کہا میں نے، اب جملہ جو کہ عربی میں بہت پیارا جملہ تھا لیکن میں مطلب ٹائم نہیں،
تو وہ اس شخص نے کہا کہ میں نے دلوں کے بدلنے والے کو سوال کیا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ مولا جنید کا دل میری طرف پھیر دے. کہتے پھر مجھے سمجھ آئی کہ کیوں عبادت کے اندر ذوق نہیں آ رہا تھا، حلاوت کیوں نہیں آ رہی تھی کہ بار بلا رہا ہے. کہتے میں نے پوچھا چلو رب نے آگے سے وہ جملے جواب دیتے ہیں کہ رب نے وہ دل تیری طرف پھیر دیا، بتاؤ کیا معاملہ ہے، کس لیے آئے ہو. اس نے کہا کہ اے جنید میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جو نفس کی بیماری نفس کا علاج کب بن جاتی ہے، کہ وہ جو نفس کی بیماریاں ہیں وہ خود بیماریاں علاج کب بنتی ہیں. تو آپ نے جواب دیا کہ جب نفس جو ہے اپنے خود نفس اپنی خواہش نفس کی مخالفت شروع کر دے تو پھر نفس کی بیماری نفس کا علاج بن جاتی ہے. کہتے ہیں یہ بات کی تو اس نے اپنے دل کی طرف، آخری جملے، اپنے دل کی طرف توجہ کی. تو کہتے ہیں اب سمجھ آئی اپنے نفس کو. وہ شخص کہتا میں نے یہ 7 مرتبہ تمہیں بتایا لیکن تجھے سمجھ نہیں آئی جب تک جنید سے نہیں سن لیا. تب سن لیا. اور یہ کہتے ہیں یہ کہہ کے وہ بندہ غائب ہو گیا، چلا گیا. کہتے ہیں میں اس کو جانتا نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کون، اور آج تک پھر اس سے ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ ان لوگوں کی، ان ہستیوں کا جو ہے بیداری تھی اور اپنے نفس کے پر کنٹرول اور اس کے لیے محنت تھی. ناظرین، آج ہم نے کوشش کی غفلت سے بیداری اور محاسبہ نفس کے اس موضوع پر اظہار خیال کریں اور آپ کو جتنی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اس حوالے سے دے سکیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون آئیں اپنا بچہ لے کر اور عرض کیا حضرت یہ میرا بچہ ہے اور میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو نصیحت فرمائیں کہ میٹھا نہ کھایا کرے. آپ نے فرمایا بی بی کل لے آنا تو کل میں اس کو بتاؤں گا. وہ خاتون چلی گئی اور اگلے دن وہ بچے کو لے کر دوبارہ آئی اور آپ نے اس کو نصیحت فرمائی بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو. خاتون یہ سن کر بڑی پریشانی کہ یہ جملہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، تو آپ نے آج کیوں مجھے اتنا دوبارہ سفر کروایا؟ آپ نے فرمایا کہ کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، اس لیے میں کسی کو نصیحت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. اب میں نے اپنے نفس کے ساتھ اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ زندگی بھر میٹھا نہیں کھاؤں گا، اس لیے اس کو نصیحت کی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی نقش قدم پر چل کر ہم بھی اپنا محاسبہ نفس کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے اور ہم دعا کے لیے چلتے ہیں محترم ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب کی طرف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب المیزان. باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا سنا سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ حضور کی پوری امت کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اپنا محاسبہ کر سکیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں تاکہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو سرخ روح ہوں. مولا سب کی عبادات کو، روزوں کو، اعمال کو قبول و منظور فرما اور سب کے حال پر فضل و کرم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.